أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، دنیا میں ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم فلاں جگہ فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں. مثلا سری نگر والے کو اسلام آباد جانا ہو، کہیں اور جانا ہو، تو جانے سے پہلے ہی ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کام سے جا رہا. اور جو پھر آدمی گیا تو پہنچنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں فلاں کام سے آیا ہوں، اور وہ اپنی پوری توجہ اسی کام کی طرف رکھ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں اسی کام سے آیا ہوں اس لیے وہ کام تو ہونا ہی چاہیے، کوئی اور کام ہو یا نہ ہو، فلاں کام ہونا چاہیے. اب اگر کبھی ایسا ہو کہ جس کام سے آیا تھا وہ تو ہوا نہیں اور بہت سارے کام ہو گئے تو آدمی مطمئن نہیں ہوتا کہ میرا فلاں کام ہوا ہی نہیں. جس کام کے لیے میں آیا ہوں تو چاہے دوسرے کتنے بھی کام ہو جاوے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے بہت سارے طلباء، چونکہ جوان بچے سامنے ہیں، باہر جاتے ہیں، ریاست سے باہر جاتے ہیں یا ملک سے باہر جاتے ہیں، مختلف کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں. اب اگر کوئی طالب علم گیا کسی کالج کے اندر، گیا وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اب جس کالج میں گیا وہاں تعلیم بڑی شاندار ہے، معیاری تعلیم ہے، لیکن وہاں اس کے لیے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا ایسا بندوبست نہیں ہے جیسا وہ چاہتا تھا، لیکن تعلیم بڑی معیاری ہے. تو بتاؤ اس طالب علم کا وہاں جی لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اگر وہ واقعی طالب علم ہے اور پڑھنے گیا ہے تو جب تعلیم معیاری ہوگی، اچھی ہوگی، تو وہ پوری دل جمی کے ساتھ وہاں رہے گا اور اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دے گا کہ بھئی یہاں رہنے کے لیے یا کھانے کے لیے یا پینے کے لیے جس معیار کا میں چاہتا تھا اس معیار کا نہیں مل رہا، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے گا کیونکہ اصل کام اس کا بن رہا ہے. لیکن اگر معاملہ برعکس ہو کہ جس کالج کے اندر گیا، جس مدرسے کے اندر گیا، وہاں تعلیم تو برائے نام ہی ہے لیکن کھانا پینا رہنا وغیرہ سب معیاری ہے، تو اگر واقعی طالب علم ہے تو وہاں نہیں رکے گا کیونکہ اصل کام جس کے لیے گیا تھا جب وہی نہیں تو اور کاموں کا کیا، اس سے کیا کرے. اسی طرح ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے آنے کی جو اصل غرض ہے اور ہمارے آنے کا جو اصل مقصد ہے، ہمارا جو اصل کام ہے، اگر وہ ہو رہا ہے اور بقیہ ضمنی کام نہ ہو یا معیاری نہ ہو تو کوئی ٹینشن والا مسئلہ نہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ اصلی کام ہی نہیں ہوا اور بقیہ چھوٹے موٹے کام ہوتے رہے تو ایک انسان کے لیے کوئی اطمینان کی چیز ہے ہی نہیں. اب دنیا میں آئے کہ ہم ظاہر بات ہے دنیا میں انسان مسلمان دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا. قرآن حدیث پاک میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے. یہ نہیں کہ ہم کو دنیا کے لیے بنایا گیا. اگر ہم کو دنیا میں دنیا بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوتا اور ہمیں دنیا بنانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر جس آدمی کے پاس جس قدر دنیا زیادہ ہوتی اسی قدر اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ خوش ہونا چاہیے، اس کو حق تھا. لیکن وہ جب ہوتا جب ہمیں دنیا بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا. اب جب دنیا کو ہمارے لیے بنایا گیا تو یہ دنیا تو کہیں جانے سے رہی.
جو دنیا کا جو حصہ جس بندے کے لیے بنایا گیا وہ تو اس کو اس کے پاس آ کر رہے گی، وہ دنیا وہ کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کے اس حصے کے بنانے والے نے اس کو فلاں آدمی کے لیے بنایا ہے، اس کو تو اسی کے پاس جانا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتی۔ اور صرف جانا نہیں بلکہ استعمال کے لیے جو حصہ اللہ تعالی نے جس کے لیے پیدا کیا اس کو وہی استعمال کرے گا، کوئی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور کوئی بھی انسان جو دنیا اس کے استعمال کے لیے بنائی گئی جب تک اس کو استعمال نہیں کرے گا اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان اس وقت تک ہرگز نہیں مرے گا، اس کی موت ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں اپنا حصہ وہ استعمال نہ کرے۔ تو دنیا کو ہمارے لیے بنایا گیا اور بانٹ کر بنایا گیا، جو میرا حصہ ہے اس کو استعمال کیے بغیر میں دنیا سے جا ہی نہیں سکتا، اور اس وقت تک میری موت آ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح آپ میں سے کوئی اس وقت تک جا نہیں سکتا جب تک کہ اپنی دنیا کا حصہ وہ استعمال نہ کرے۔ تو دنیا کو ہمارے لیے بنایا گیا، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس نے بڑا نادان ہے، بہت ناسمجھ ہے اور بہت بڑا بے وقوف آدمی ہوا ہے جس کی ساری زندگی دنیا بنانے پہ لگ گئی۔ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پھر فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم کو کس کے لیے بنایا گیا؟ آخرت کے لیے۔ گویا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد یہ کہ ہمارے ذریعے ہماری آخرت بن جائے۔ دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اللہ کے بندے کو، اسی بندی کو سمجھدار، دانا قرار دیا جو اپنی آخرت بنانے میں لگ گیا، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کیسا بھی ہو۔ جب وہ اپنی آخرت میں بنانے میں لگ رہا ہے اور اس کے ذریعے اس کی آخرت بن رہی ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھدار قرار دیا۔ فرمایا الکیس من دانا نفسا، سمجھدار وہ ہے جو اس دنیا کے اندر تو اپنے آپ کو کیا رکھے؟ کنٹرول میں، آزاد نہیں۔ دنیا میں مسلمان کا کام آزاد زندگی گزارنا نہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ، جیل خانہ۔ بتاؤ جیل خانے میں آزادی ہوتی ہے کہ پابندی؟ پابندی۔ اسی طرح مسلمان کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ پابندی، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، سوچنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، ہر چیز میں پابندی ہے۔ یعنی ہر چیز کے کرنے کی تو اجازت ہے لیکن ان کاموں کے کرنے میں وہ آزاد نہیں بلکہ پابند ہے ہر معاملے میں۔ اسی لیے اگر کوئی مسلمان ہو کر دیکھنے میں آزاد، بولنے میں آزاد، سننے میں آزاد، کمانے میں آزاد، خرچ کرنے میں آزاد، جو چاہتا ہے جس انداز سے چاہتا ہے کر لیتا ہے، یہ مومنانہ دنیا میں رہ رہا ہے کہ کافرانہ دنیا میں؟ یہ کافرانہ دنیا ہے۔ آزادی والی دنیا کون سی ہے؟ کافرانہ دنیا ہے۔ اور پابندی والی دنیا کون سی دنیا ہے؟ مومنانہ دنیا۔ تو اس دنیا کے اندر ہم کو آزاد بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ پابند۔ تو کیا فرما الکیس من دانا نفسا، سمجھدار کون ہے؟ جو اپنے نفس کو کیا رکھے؟ قابو میں رکھے۔ اور میں اکثر مثال عرض کیا کرتا ہوں قابو میں رکھنے کے لیے کہ جیسے دنیا کے اندر مختلف قسم کی چھوٹی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں سینکڑوں پرزے ہوتے ہیں لیکن اس انداز کے بنائے ہوتے ہیں کہ جب گاڑی چلنے شروع ہوتی ہے تو سارے پرزے اپنا کام خود بخود کر لیتے ہیں۔ ڈرائیور سارے پرزوں کو کنٹرول نہیں کرتا، اس کو اس کے لیے نہیں، اس کا مکلف نہیں بنایا جاتا بلکہ ڈرائیور کو کہا جاتا ہے اور ڈرائیور کو سکھلایا جاتا ہے کہ فلاں 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 چند پرزوں کو کیا رکھو؟ کنٹرول میں۔ گاڑی چلانے والے کے لیے جب ڈرائیور بیٹھتا ہے تو کتنے پرزوں کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے؟ 4-5 پرزے، باقی سارے پرزے کیا ہیں؟ خود بخود چلتے ہیں۔
اگر یہ چند پرزے اس کے کنٹرول میں آ گئے تو گاڑی بھی منزل تک، ڈرائیور بھی منزل تک، اور اس کے اندر جتنے سوار وہ سارے کے سارے کہاں پہنچ جائیں گے؟ اپنی منزل تک۔ لیکن اگر ان چند پرزوں میں سے کوئی پرزہ اس کے کنٹرول سے کیا گیا؟ باہر گیا، قابو میں نہیں رہا، یا اس نے قابو میں نہیں رکھا، تو بتاؤ حادثہ ہوگا نہیں ہوگا؟ گاڑی بھی خطرے میں، ڈرائیور بھی خطرے میں، اس گاڑی کے اندر جو سوار ہیں وہ بھی کس میں ہیں؟ خطرے میں۔ اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اور آخرت کے خطروں سے بچنا چاہتے ہو، حادثات سے بچنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا کام تو کیا کرو؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا فرمایا؟ جو میں نے بھی مثال عرض کی، جیسے گاڑی میں بے شمار پرزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی کیا رکھے ہیں؟ بہت سارے پرزے رکھے ہیں، اور بڑے بڑے قیمتی پرزے ہیں۔ ہماری باڈی میں، ہمارے جسم کے اندر جو پرزے ہیں بڑے قیمتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے فٹ کیا ہوا ہے کہ ہر پرزہ اپنا کام خود کر رہا ہے، ہمیں کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت۔ اب میرا گردہ اس وقت کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، مجھے کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، وہ کر رہا ہے۔ آپ کا گردہ ہے، آپ کی آنتیں ہیں، آپ کا جگر، اور آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی رگیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، وہ سارے کے سارے اعضاء جو ہیں اور سارے کے سارے پرزے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ پاک نے مکلف بنایا کہ بھئی چند پرزوں کو کنٹرول میں رکھو، کہ اگر وہ چند پرزے کنٹرول میں آ گئے باقی سارے پرزے اپنا کام کریں گے، اور تم کہاں پہنچ جاؤ گے؟ اپنی منزل تک۔ وہ پرزے کون سے ہیں؟ مثلا آنکھ کا پرزہ ہے، بڑا نازک پرزہ ہے، بڑا قیمتی پرزہ ہے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس پرزے کو استعمال کرنے کی ضرورت۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ جو فرشتے لگا رکھے ہیں وہ انہی چند پرزوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ آنکھ کا کیسا استعمال ہو رہا ہے، یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں ہماری آنکھ کے استعمال کو۔ میں سال ہر سال سے دیکھتا آ رہا ہوں، آپ سال ہر سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ سارا دیکھا ہوا کیا ہے؟ لکھا جا چکا، نہیں لکھا جا چکا، اور لکھا جا رہا ہے، اور جب تک دنیا میں ہوش حواس کے ساتھ جی رہے ہیں وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ لکھا جائے گا۔ ہمارے کان کیا سن رہے ہیں، یہ لکھا جا رہا ہے۔ بہت سے طالب علم اور جوان بچے جو ہیں گاڑیوں میں، بسوں میں اور دوسری جگہوں پہ جب جاتے ہیں تو ان کے کانوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایئر فون کانوں میں کیوں رکھتے ہیں؟ کہ ہم کیا سنیں کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ حالانکہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اللہ تعالیٰ کو کہتے علم میں ہی، وہ تو دلوں کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اللہ نے رکھا ہے اس کام کے لیے کہ اس بندے کے کان کیا اب سال سے معلوم کیا کیا تباہ کن باتیں سن رہا ہے اور تباہ کن چیزیں سن رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ فرشتوں نے وہ سب کچھ لکھ رکھا ہے، اور عنقریب وقت آنے والا ہے جب فائل پیش کی جائے گی، جو وہ ایئر فون لگا کر جو سنا کرتا تھا وہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ اس میں درج۔ جو کچھ آنکھوں نے دیکھا وہ درج۔ یہ جو زبان ہے جو ہمارے پرزوں میں بڑا ہی اہم ترین پرزہ ہے، اس پر فرشتے مقرر ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جہاں کوئی بات نکلی زبان سے نگہبان فرشتہ جو ہے بالکل تیار لگا رہتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، اور فوراً کیا کر لیتا ہے؟ لکھ لیتا ہے۔ تو فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو کیا رکھے؟ کنٹرول میں، اس کی زبان قابو میں، کان قابو میں، ہاتھ قابو میں، پیر قابو میں، اس کا دل قابو میں، اس کا دماغ قابو میں، اور یہ سمجھ کر قابو میں رکھا ہے کہ بھائی ایک نہ ایک دن آنے والا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ اپنی آخرت میں کے بنانے میں لگا ہوا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ کا ترجمہ ہے کہ ما بعد الموت کی جو ابدی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ابدی نہیں، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ اب کس کے پاس کتنی ہے وہ بھی پتہ نہیں بتا سکتا بندہ۔ اللہ نے زندگی دے رکھی ہے لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ کب تک جیو گے۔
ہر کسی کی زندگی کا ویزا لگا ہوا ہے اور ہر کوئی دنیا میں کیا آیا ہے؟ ایک ویزے پہ آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ تمہاری زندگی کا ویزا ابھی کتنے سال ہے۔ کوئی ہے تم میں سے جوان، بچہ، بوڑھا، عمر رسیدہ، درمیانی عمر والا جو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہو کہ کم از کم ابھی میری زندگی کا کہ 1 سال کا ویزا باقی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ یا یقین کے ساتھ 1 مہینے کا کہہ سکتا ہے، ہفتے کا کہہ سکتا ہے، دن اور رات کا کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو ویزا لگا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں، تاکہ ہر وقت بندہ اس دھیان کے ساتھ جیے کہ نہ معلوم کس وقت، کس سال، کس مہینے، کس ہفتے اور کس دن اور کس رات میں میری زندگی کا ویزا کیا ہو رہا ہے؟ ختم۔ تو وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، ماں بعد الموت کی جو ابدی زندگی ہے اس کے بنانے میں لگا ہوا ہے، اپنی آخرت کو بنانے میں۔ تو ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا اور تمہیں کس کے لیے بنایا گیا؟ آخرت کے لیے۔ تو اس دنیا میں ہم کو بیکار، اس لیے میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا فائدے کے اور بلا مقصد اور یوں ہی بیکار عبث پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا ہوگا؟ کیا مطلب؟ استفہام برائے انکار، یعنی یہ دونوں چیزیں نہیں، نہ تو ہم نے تم کو بیکار اور عبث پیدا کیا اور نہیں ایسا ہے کہ تمہیں ہمارے پاس آنا نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ ہر بندہ یہ اپنے آپ کو سمجھا دے اور اس یقین کو اپنے اندر بیدار کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں میری آخرت بن جائے اور میں دوسروں کی آخرت بنانے کی بھی کیا کروں؟ فکر کروں۔ تو اگر ایک بندے کی آخرت بن گئی، اب اگر وہ دنیاوی اعتبار سے غربت کا شکار ہے یا مالدار ہے یا ماتحت ہے یا افسر ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کیونکہ اصل کام ہو گیا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خاصا اصل کام ہوا نہیں، اس کے پاس نماز نہیں، اس کے پاس شرم و حیا نہیں، اس کے پاس تقوی نہیں، اس کے پاس فکر آخرت نہیں، ان چیزوں میں کچھ نہیں، ہاں دنیا بڑی عالی شان ہے، بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ اس کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے اور بہت بڑے عہدے اور منصب پر وہ فائز ہے، لیکن اس کی آخرت نہیں بن رہی، تو بتاؤ یہ آدمی کامیاب ہے کہ ناکام؟ ناکام۔ اس لیے ہماری زندگی کا اصل مقصد تو کیا ہے اس دنیا میں؟ کیا ہم سب کی کیا بن جاوے؟ آخرت بن جائے۔ یہ تو ہمارا اصلی مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ رہا یہ دوسرے دنیا کے کام، کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، یہ دنیا کے کام ہیں۔ یاد رکھیں بعض مرتبہ آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں نے اپنی آخرت بنانے کی فکر کی اور پوری طرح میں آخرت بنانے میں لگ گیا تو پڑھنے والے کو پڑھنا چھوڑنا پڑے گا، تاجر کو تجارت چھوڑنی پڑے گی، ملازم کو ملازمت۔ بالکل ایسا نہیں، پڑھنے والا پڑھتا رہے، تاجر تجارت میں لگے، ملازم ملازمت کرتا رہے اور دوسرے کام کرنے والے کام کرتے رہیں، ان کاموں کے ہوتے ہوئے بھی آخرت بن جائے گی۔ بلکہ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے اور اس نے دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ سیکھا ہے تو یہ جو ملازمت کر رہی ہے ملازمت بھی اس کے آخرت بنانے میں کارآمد ہے۔ یہ جو تاجر بن رہا ہے اس کی تجارت بھی آخرت بنانے میں اس کے لیے معین مددگار بنے گی۔ یہ جو ڈگری حاصل کر رہا ہے ڈگری اس بھی اس کے لیے آخرت بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ زندگی کا سلیقہ عطا فرماتے ہیں اور وہ صحیح ڈھنگ سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی ملازمت، ان کی تجارت، ان کا لین دین، ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کا مکان اور ان کی ہر چیز جو ہے ان کی آخرت بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بات ہم سب کو اپنے ذہنوں میں بٹھلانی ہے کہ بھائی اللہ پاک نے ہم سب کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک خاص کام کے لیے اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے
ہماری آخرت بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے، اس کے لیے پہلے حساب و کتاب لگے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل تو عالم برزخ قبر کا عالم، اس کے بعد دوسری منزل ہے عالم حشر و نشر، جہاں یہ طے کیا جائے گا اور جہاں اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ کس بندے کی آخرت بنی ہے اور کس بندے کی آخرت الیاذ باللہ تباہ ہوئی ہے، برباد ہوئی ہے۔ اسی کے لیے حساب و کتاب ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے اسی کے لیے گویا کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ جیسے امتحان گاہ میں جب آپ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، جب امتحان گاہ میں آتے ہیں، امتحان حال میں جمع ہوتے ہیں، اس وقت آتے وقت نہ کوئی کامیاب اور نہ کوئی ناکام، 4 گھنٹے 5 گھنٹے امتحان گاہ میں گزارنے کے بعد یہ کہ بعد دیکھے سارے طلبہ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے، لیکن نکلتے وقت جو ہے سارے نکلنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب نکلتے ہیں تو سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ نکلتے وقت بعضے کامیاب ہوتے ہیں اور بعضے کیا ہوتے ہیں، ناکام۔ اب جو کامیاب ہو کر نکلا تو کہاں سے کامیاب ہو کر نکلا؟ اس امتحان حال سے، اور جو ناکام ہو کر نکلا تو کہاں سے نکلے گا؟ امتحان حال سے، حالانکہ رزلٹ سنایا جائے گا بعد میں۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے امتحان حال ہے، گویا کہ ہمیں دنیا میں اللہ پاک نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہم سب کا کیا چل رہا ہے؟ امتحان۔ اور یہ امتحان بڑا نازک امتحان ہے۔ وہ جو دنیا میں مختلف امتحانات ہم دیتے رہتے ہیں، ان کا معاملہ اتنا نازک نہیں، اس لیے کہ اگر اس امتحان حال سے کوئی ناکام ہو کر نکلا، اس کو پھر اس امتحان میں آنے کا موقع دیا جائے گا اور بار بار دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو دنیا کی امتحان گاہ ہے اور یہ جو دنیا کا امتحان حال ہے، اس امتحان حال اور امتحان گاہ سے جب ایک مرتبہ کوئی کامیاب ہو کر نکلا یا خدا نخواستہ ناکام ہو کر نکلا، اب دوبارہ اس امتحان گاہ میں آنا نہیں ہوگا۔ انسان درخواست کریں گے اللہ سے، درخواست کریں گے، گزارش کریں گے کہ پروردگار ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ اس دنیا کے امتحان گاہ میں کیا کیا جائے؟ بھیجا جائے، لیکن نہیں بھیجا جائے گا۔ فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ کرنا ہو، خرچ کرنا ہو، اس سے پہلے خرچ لو کہ کسی کی موت آ جائے اور پھر وہ کیا کہنے لگے؟ من قبل ان یاتی فیقول رب لولا اخرتنی، پروردگار تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی، فاصدق واکن من الصالحین، میں خوب صدقہ کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے بن جاتا، یا میں یقین کرتا اور نیکوکاروں میں سے بن جاتا۔ اللہ پاک کیا فرمایا؟ ولن یؤخر اللہ، ہرگز اللہ کسی کو مہلت نہیں دے گا، اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل آ جائے، اس کی مدت مکمل ہو اور اس کی زندگی کا ویزا کیا ہو؟ ختم۔ تو یہ جو دنیا کی امتحان گاہ ہے اور یہ جو دنیا کا امتحان حال ہے، ہمارا یہاں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ امتحان چل رہا ہے۔ جانے کے بعد ہمارے پرچوں کو جانچا جائے گا، کہاں پر؟ میدان محشر میں، اور جانچنے کے لیے خود ہم کو دیا جائے گا۔ قرآن میں ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا یلقاہ منشورا، ہر کسی کی کتاب اور ہر کسی کی زندگی کی فائل اس کو دے دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب۔ تو ہر آدمی پڑھے گا تو وہاں رزلٹ ہی نکلے گا۔ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے، اللہ ہم سب کو ان میں بنا دے کہ ان کا رزلٹ اور ان کا نام اعمال کے ساتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ کے ساتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں۔ جو ہی بتائیے دائیں ہاتھ میں جو نام اعمال پکڑایا گیا، یہ کامیابی کی علامت ہے کہ ناکامی کی؟ اور دنیا میں ہم نے دیکھا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے وہ فوراً اپنی خوشی میں دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، والدین کو بتاتا ہے کہ الحمدللہ میرا نتیجہ آیا۔ اور اگر اچھا مارکس کارڈ ہو، اچھے نمرات آئے ہوں تو دکھلاتا بھی پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، اس
نتیجے گاہ میں جس کا نتیجہ اور جس کی کتاب زندگی کے ساتھ میں پکڑا دی گئی دائیں ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اور وہاں رہنے والوں کو دکھلاتا پھرے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، بھائی دیکھو پڑھ لو میری کتابی زندگی۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ بھائی مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سارا معاملہ ایک نہ ایک مرتبہ، ایک نہ ایک وقت میرے پاس آنے والا ہے، اس لیے میں بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی محتاط زندگی گزارا کرتا تھا۔ لیکن خدا نخواستہ جس کا کتاب نام اعمال اور جس کی کتابی زندگی ساتھ میں پکڑا دی گئی بائیں ہاتھ میں، کامیابی کی علامت ہے کہ ناکامی کی؟ قرآن کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کی کتاب زندگی کے ساتھ میں پکڑا دی گئی بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، وہ دوسروں کو دکھلائے گا نہیں بلکہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے بھی یہ کتاب نہ دی جاتی۔ اب ظاہر بات ہے ہم میں ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے، اعوذ باللہ بائیں ہاتھ میں، ہاں ہے نا، سب چاہتے ہیں نا۔ تو اس کے لیے آدمی کو محنت کرنی ہے، اور محنت کے لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا، پڑھنے والے کو پڑھنا نہیں چھوڑنا، تاجر کو تجارت نہیں چھوڑنی، ملازم کو ملازمت نہیں چھوڑنی، کسی اور کو کوئی اور کام نہیں چھوڑنا، کام سارے ہوتے رہیں گے لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ، آنکھ کا غلط استعمال نہ ہو، زبان کا غلط استعمال نہ ہو، اور سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس وقت کا غلط استعمال نہ ہو بلکہ صحیح استعمال ہو، اور اپنے وقت کا بندہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی حدیث پر میں بس کرتا ہوں، کیا ہے؟ فرمایا نعمتاں، دو نعمتیں ہیں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ خسارے میں، انہیں ان دو نعمتوں کا جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اکثر لوگ اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان میں ایک نعمت تو کیا فرمائی؟ الصحہ، ایک ہے صحت کی نعمت، بہت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم کو کیا ملی ہے؟ صحت۔ لیکن اکثر لوگ اس صحت کی قدر نہیں کرتے اور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ قدر بھی کرنی ہے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی غذا نہ کھائیں، کوئی کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری صحت کیا ہو؟ بگڑ جائے، متاثر ہو جائے، اور ہر گناہ سے صحت پر بھی برے اثرات پڑ جاتے ہیں۔ اس نے اپنی صحت کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر، اور دوسرے اس صحت سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ آج کل کے زمانے میں اگر بہت ہی کوئی سمجھدار طالب علم مانا جاتا ہے، وہ اچھی طرح پڑھ لیا، اپنا وقت ضائع کیے بغیر، بس اس کو اچھے نمبرات اور ہر سال وہ پوزیشن لاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی قدر کرنی ہے، لیکن یہ پوزیشن لانا ہر سال اور اچھی ڈگری کا مل جانا، پھر اچھی ملازمت کا مل جانا، پھر اچھی تنخواہوں کا مل جانا، یہ اس صحت کی نعمت کی بھرپور قدر دانی اور یہ اس کا پورا معاوضہ نہیں، یہ اس کا پورا فائدہ نہیں، یہ تو تھوڑا سا فائدہ آپ نے اس کا اٹھایا۔ اس کا اصل فائدہ جب ہوگا جب آخرت کے اندر ہماری زندگی کی کتاب کے ساتھ میں دے دی جائے گی۔ اس کے لیے میں نے کہا تعلیم نہیں چھوڑنی، تعلیم پڑھو اور ٹھیک طرح سے پڑھو، ہاں گناہوں کو چھوڑو۔ ظاہر بات ہے گناہ کے چھوڑنے میں کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، گناہ چھوڑنے میں وقت لگتا ہے۔ دیکھو گناہ کرنے میں وقت تو لگتا ہی ہے، بعض مرتبہ آدمی کا پیسہ بھی جاتا ہے، بعض مرتبہ آدمی کی صحت بھی کیا ہے؟ متاثر ہو جاتی ہے، لیکن گناہ چھوڑنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، گناہ چھوڑنے میں وقت ضائع نہیں ہوتا، وقت صرف نہیں کرنا پڑتا۔ تو آدمی ملازمت نہ چھوڑے، تجارت نہ چھوڑے، بلکہ کس چیز کو چھوڑے؟ گناہ، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑے آدمی، آنکھ کے گناہ کو چھوڑے، زبان کے، دل کے، اور اب تک جو ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرے؟ پکی سچی توبہ، نمازوں کی پابندی کرے، جماعت کے ساتھ، وقت کے بعد نماز تو پڑھتے ہیں 4-5 وقت کی، ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے 2 وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتا ہے، اور یہاں تو یہ ہے کہ 4-5 وقت کی نمازیں اگر کسی کو توفیق ہوتی بھی ہے بعض مرتبہ تو عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں نماز کو اپنے وقت سے ٹال کر پڑھنا بہت بڑا جرم، جماعت چھوڑنا بھی گناہ ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی جماعت چھوٹ گئی، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری نماز قضا ہو گئی، اب وہ پڑھتا ہے دیر سے۔ جماعت کا الگ حکم ہے اور نماز کا وقت کے اندر پڑھنا الگ معاملہ ہے۔ طلبہ جو ہیں
اسکول سے آتے ہیں، کالج سے آتے ہیں، کوچنگ سینٹر سے آتے ہیں، عموماً ہماری مسجد میں 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، اب وہ آگے 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، اب وہ سمجھتے بھائی جماعت تو گئی، چلو اب عصر کے بعد پڑھیں گے، مغرب کے بعد پڑھیں گے۔ یاد رکھیں ظہر کا جو وقت ہے، اس ظہر کا وقت عصر تک رہے گا، اس کے اندر جب بھی آپ نے پڑھی اس کو قضا کرنا نہیں کہیں گے، وہ ادا ہے۔ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت کے اندر پڑھ لینا، اس کا نام کیا ہے؟ ادا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا الگ حکم ہے۔ اب اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی تو ایک جماعت چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قضا بھی کرے، جماعت کا حکم الگ ہے اور قضا کا معاملہ یاد رکھو۔ جماعت چھوٹنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا کیا ہے نماز کو قضا کرنا۔ اب ایک آدمی کی مغرب کی چھوٹی، اب ظاہر بات ہے مغرب کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب سے ختم کب ہوتا ہے؟ جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے۔ جب تک عشاء کا وقت شروع نہ ہو اس وقت کون سا وقت رہتا ہے؟ مغرب کا۔ کوئی سفر آ رہا، سفر سے آ رہا، ٹرین سے آ رہا، بس سے آ رہا ہو، دیر ہو گئی، نماز ہے مثلاً آج کل 6:20 پر، اب وہ پہنچا 6:30 بجے یا پہنچا 7 بجے، اب وہ سوچتا ہے باپ عشاء اور مغرب کیا پڑھوں گا ایک ساتھ، یہ گناہ ہے۔ ابھی 7 بجے مغرب کا وقت ختم نہیں ہوا اور 7 بجے عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا۔ اب اگر وہ 7 بجے بھی پڑھے گا، 7:15 بھی پڑھ لے گا، تو یہ 7 بجے پڑھنا، 7:15 بجے پڑھنا، یہ 6:45 بجے پڑھنا، اس کو قضا کرنا نہیں کہیں گے، یہ ادا کرنا ہی۔ ہاں جماعت چھوٹ گئی، سفر میں تھا نہیں جماعت پڑھ سکا، یا اگر خدا نخواستہ جان بوجھ کر بھی جماعت چھوڑ دی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ تو ہو گیا لیکن قضا کا گناہ بھی نہیں ہوا۔ تو وقت کے اندر نماز کا پڑھنا ایک بہت اہم حکم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی بندہ نماز کو وقت سے ٹال کر پڑھ لے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ارشاد ہے اور آپ کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس آدمی کی کوئی نماز فوت ہو گئی، وقت پر نہیں پڑھ لی، عصر کے لیے مستقل حکم ہے اور عموماً ایک حکم ہے کہ گویا کہ اس کا اہل و عیال، مال جان سارا کا سارا تباہ ہو گیا۔ عصر کی نماز کے لیے بھی مستقل وقت ہے، حدیث ہے، اور ویسی بھی ایک حدیث ہے۔ ایک تو عصر کی نماز میں کہ جس بندے نے عصر کی نماز کو وقت سے ٹال کر پڑھ لیا، گویا کہ اس کا اہل اور مال سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں جس نے کسی نماز کو وقت سے ٹال کر پڑھ لیا، گویا کہ اس کا اہل و عیال سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا۔ تو نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، روزانہ جہاں ہم درجنوں کتابیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب قرآن مقدس، اس کی تلاوت ہم سے نہ ہو۔ ایک مسلمان کو جس دن خدا نخواستہ تلاوت ناگاہ ہو، اس کو بے چینی ہونی چاہیے جب تک کیا نہ کرے۔ تو اسکول کے بچے ہوں، طلبہ ہوں، مدرسے والے تو ماشاءاللہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن عام آدمی کو بھی تلاوت کی کیا بننی چاہیے؟ عادت۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال زندگی گزر گئی لیکن ایک مرتبہ بھی پورا قرآن کم از کم تلاوت کے ساتھ بھی نہ پڑھ سکا۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک آدمی کے جو ہے 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی اور اس 40 سالہ 50 سالہ عمر میں ایک مرتبہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکا، بہت بڑی محرومی۔ اگر زیادہ سے زیادہ کر لیں بس تلاوت کر رہے ہیں کہ بھی سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ یاسین کی بہت بڑی فضیلت ہے، سورہ ملک کی بہت بڑی، دوسری سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا ورد اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کی کا حق ہے کہ آدمی ترتیب کے ساتھ تلاوت کرے۔ الف لام سے شروع کر لیا اور ون ناس تک کیا کر لیا، ختم۔ اصل تو یہ ہے کہ ہر مومن بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ روزانہ کتنا ہو، 1 پارہ۔ جب 1 پارہ روز کا ہوگا تو 1 مہینے میں کیا ہوگا، 1 قرآن پاک ختم۔ اگر اس قدر نہیں کر سکا، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، یعنی 1 پارے کا چوتھائی، اس سے کم نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر بات اس میں 5-7 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، اگر آہستہ بھی پڑھ لے 10 منٹ لگے تو 10 منٹ، یعنی ایک بندے کو اللہ نے 24 گھنٹے کی زندگی دی اور اپنا پاک کلام اس کے پاس بھیج دیا، اس کو اس پاک کلام کے لیے 10 منٹ بھی اس کی 24 گھنٹے کی زندگی سے روز کے نہیں نکلے، اس سے بڑی محرومی کیا ہوتی۔ اس لیے نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، تھوڑا سا وقت آدمی الگ سے نکالے اور اپنے اللہ کا نام لیتا رہے۔ جب مومن بندہ بار بار اللہ کا نام لیتا رہتا ہے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کا ایک اللہ تعالیٰ کی سے خاص تعلق دن بدن بڑھتا ہے اور پھر اس کو محسوس ہونے لگتا ہے بھئی ایک ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو یقینی ہے۔
لیکن جب اللہ کا نام لیتا رہتا ہے بندہ، اب اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعی اللہ میرے ساتھ ہیں اور واقعی اللہ میری ہر نقل و حرکت کو کیا کر رہے ہیں، اس کو وہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو تھوڑا سا وقت 5 منٹ کا، 7 منٹ کا، 10 منٹ کا، کم از کم 5-7 منٹ کا الگ سے نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر اور اللہ تعالیٰ کا نام لے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، اللہ کا نام بار بار لے، اللہ اللہ اللہ۔ جب بندہ بار بار نام لیتا ہے نا، نام کے اندر اثر ہے۔ اس لیے بزرگان دین بہت محنت، پہلے ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ 100 لاکھ مرتبہ، 1.25 لاکھ مرتبہ روزانہ کس کا نام لیتے۔ ظاہر بات ہے جو بندہ روز 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہو اور بالکل یکسوئی کے ساتھ لیتا ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا کتنا دھیان جم جائے گا، جمے گا کہ نہیں جمے؟ تو کبھی تنہائی میں 5-10 منٹ روز کے پابندی کے ساتھ نکالو، ٹائم ٹیبل میں اور نظام الاوقات میں وہ مقرر کرو کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک 7 منٹ یا 5 منٹ یا 10 منٹ میں اللہ کا ذکر کروں گا۔ اور پھر جو گھر سے نکلا بس میں بیٹھنا ہے، آج کل گناہ کا ماحول بہت برا ہے، آدمی بچنا بھی چاہتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اب بندہ بیٹھا ہے سیٹ پر، اللہ کا دھیان جما کر بیٹھ جائے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، اور یا گناہ سے بچنے کے لیے خاص اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، لا حول ولا، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا ورد رکھے اور یہ دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں اور میرے دل کی حالت اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب کلمہ طیبہ پڑھنے میں لگا ہوا ہے، اللہ کا نام ورد کرنے میں لگا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا پڑھ رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، تو جب اس کی طرف متوجہ ہوگا تو گناہ کا جو دائیں بائیں خطرہ لگا رہتا ہے اس سے کیا ہوگی انشاءاللہ حفاظت، اور آدمی بیکار رہے گا، کبھی ادھر نظر جا رہی، کبھی ادھر نظر جا رہی۔ تو ذکر اللہ کی پابندی، نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر اللہ کی پابندی اور اللہ سے مانگنے کی عادت۔ اللہ سے مانگنا یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دروازے پہ آ کر مانگنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ کسی کو اربوں خربوں کی دولت ملی اور دوسرے بندے کو اللہ سے مانگنا ملا، اللہ کے در کا بھکاری بننا اس کو نصیب ہوا۔ بتا بڑی دولت کس کو ملی؟ ارب پتی، کروڑ پتی، خرب پتی کی کوئی وقت ہی نہیں اس دولت کے سامنے جو اللہ کسی بندے کو اپنے در کا بھکاری بن کر عطا کرتے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے اگر کسی کو اپنے در کا بھکاری بننا نصیب کر دیں اور بار بار اپنے در سے مانگنا نصیب کر دیں۔ دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں اگر وہ دنیا کے لیے کر لی تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گی۔ بس دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ دنیا کے لیے بھی مانگے، جب بھی عبادت، کوئی ملازمت مانگ رہا ہے، کوئی رزق حلال مانگ رہا ہے، کوئی حلال طیب بیوی مانگ رہا ہے، کوئی اچھی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی اچھے نمرات مانگ رہا ہے، کچھ بھی مانگ رہا ہے، گناہ کا کام نہ مانگے۔ کوئی بھی دنیا کی چیز مانگو، یہ مانگنا بہت بڑی عبادت ہے۔ مانگنا ایسی عبادت ہے دنیا کے لیے کرے جب بھی عبادت، دنیا مانگے جب بھی عبادت۔ تو 4 چیزوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی، ٹھیک ہے نا، جماعت کے ساتھ کوشش کریں۔ اگر بچے طلبہ وغیرہ کی کبھی جماعت چھوٹی تو اس بات کا اہتمام کریں کہ قضا نہ ہو، اور کم از کم 10 منٹ کا وقت روزانہ کس کا؟ تلاوت کا۔ 5-6 منٹ بس تنہائی میں اللہ کے نام لیں اور جب موقع ملے اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اور چھوٹے بڑے گناہوں کو کیا کرے؟ چھوڑ۔ بندہ بشر ہے، بہت کوشش کے باوجود کبھی گناہ ہو گیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں، اس کو دے کر ختم کروں گا بات۔ آدمی جب چل رہا ہو اور راستہ ذرا کیچڑ والا ہو، جگہ جگہ پھسلنے کا کیا ہو؟ خطرہ ہو، آدمی کیا کرتا ہے؟ بہت سنبھل کر چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ لیکن سنبھل کر چلنے کے باوجود کبھی پیر پھسل جاتا ہے، اب گر جاتا ہے، اب بتاؤ کیا کرے گا یہ؟ ہاں، وہیں کھڑا رہے گا؟ فوراً سنبھل جائے گا، کھڑا ہوگا اور دیکھے گا کوئی گندگی تو نہیں لگی، اس گندگی کو دھونے کے بعد کیا کرے گا؟ آگے طرف چلے گا اور زیادہ احتیاط کے ساتھ۔ پھر چلتا رہا، 1-1.5 گھنٹہ چلا تھا، پھر پیر پھسل گیا اور پھر گر گیا، اب کیا کرے گا؟ ہاں، پھر کھڑا ہوگا، پھر سنبھل جائے گا، اور گندگی لگ گئی اس کو دور کر کے پھر آگے چلے گا اور زیادہ سنبھلے گا، پھر آگے چلا، پھر گر گیا، پھر کیا کرے گا؟
اگر وہ 10 مرتبہ بھی گر گیا تو 10ویں بار کیا کرے گا؟ فوراً کھڑا ہوگا، گندگی کو دھوئے گا اور پھر آگے چل پڑے گا۔ ایسے آدمی کے بارے میں امید، یقین کے درجے کی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنی منزل تک، لیکن جو گرنے کے بعد 1-2 مرتبہ گرا، مایوس ہو گیا اور چلنا ہی چھوڑ دیا، یہ منزل تک۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر ہمیں بہت سنبھل کر چلنا ہے، خاص کر آج قدم قدم پر پھسلنے کا خطرہ رہتا ہے کہ نہیں؟ پھسلتے رہتے ہیں۔ اب یہاں بھی مومن بندے کو بہت سنبھل کر چلنا ہے۔ چلتے چلتے 2 دن، ہفتہ، 10 دن ہو گیا، اچانک گر گیا، بہت کوشش کی گناہوں سے بچنے کی، لیکن اچانک آنکھ کے راستے سے گناہ ہو گیا، گر گیا۔ اب کیا کرے؟ گرا رہے نہیں، فوراً سنبھل جائے، اور یہ جو گناہوں کی گندگی دل پہ اس کا اثر پڑ گیا، فوراً توبہ کے پانی سے دھو لے اور پھر آگے چل دے، اور زیادہ سنبھل جائے۔ پھر چلا، 1 ہفتہ اور ہو گیا، پھر کسی اور انداز سے گر گیا، اب گرا نہ رہے، پھر کھڑا ہو، پھر آگے چلا، 1 ہفتہ اور بچا، پھر گر گیا۔ یہ جو بار بار گر رہا ہے تو مایوس نہ ہو جائے، گر کر فوراً سنبھل جائے اور زیادہ احتیاط کے ساتھ چلے۔ ایسا آدمی جو گرتا پڑتا چلنے کو نہیں چھوڑ رہا ہے، گرا نہیں رہ رہا ہے، گرتے ہی فوراً سنبھل کر اور آگے چلتا ہے، تو امید ہے کہ ہماری جو منزل ہے اللہ کی رضا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانا، انشاءاللہ اس منزل تک پہنچے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس دنیا میں انشاءاللہ سنبھل کر چلیں گے اور کوشش کریں گے گرنے نہ پائیں۔ پہلی کوشش تو کیا ہو؟ ہاں، لیکن کوشش کے باوجود کبھی نہ کبھی بندہ گر جائے گا، پھر گر گیا پھر سنبھل جائے، پھر گر گیا پھر سنبھل جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی 70 بار بھی گرا اور پھر سنبھلا، 70 بار توبہ کی، وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ پاک نے بیکار نہیں بھیجا، ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، نہ معلوم ہم میں سے کس کو اس دنیا کے امتحان گاہ سے آج، کل، مہینے میں، سال میں، 2 سال میں جانا پڑے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں دوبارہ اس دنیا کے امتحان گاہ میں آنا ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہر مومن بندہ اس فکر میں لگ جائے کہ جب بھی اس دنیا کے امتحان گاہ سے جانا ہو تو کامیاب ہو کر نکلوں۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائیں، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائیں۔ اب تک جو ہم بے احتیاطی کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بے احتیاطی کو معاف فرما دیں۔ آئندہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کے ساتھ، تلاوت کی پابندی کے ساتھ، اپنی یاد کی پابندی کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اور تمام قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب تک دنیا میں زندہ اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا ہو اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر خاتمہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ موت کی منزل، قبر کی منزل، حشر کی منزل، وزن اعمال کی منزل، ساری منزلوں کو آسان فرما کر، جہنم سے مکمل حفاظت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔